हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एस टी मूवीज़। आज जो मूवी हम एक्सप्लेन करने वाले हैं ये एक लड़की के ऊपर बनाई गई मूवी है जिसका नाक थोड़ा सा लंबा है, लेकिन उसे इस बात का कोई गम नहीं और इस बात को लेकर हर किसी को और भी बुरा लगता है कि आखिर इस नाक के साथ वो कैसे इतनी खुश रह सकती है। हालांकि लोग हर जगह और हर कोई उसको इस नाक का मजाक उड़ाते रहते हैं, लेकिन वो बस सभी को इग्नोर करती रहती है। लेकिन एक दिन ऐसा कुछ हो जाता है जिससे वो एक एक करके सभी को मारने लगती है और एक डिसेंट लड़की से कातिल यानी साइको किलर बन जाती है। और आखिर कैसे वो एक डिसेंट लड़की से साइको किलर बन जाती है, आइए जानते हैं इस वीडियो में। तो कहानी की शुरुआत होती है और हम एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम मैंडी होता है। उसकी नाक दूसरे लोगों के मुकाबले में थोड़ी सी लंबी होती है, मगर फिर भी उसे इस चीज़ का कोई गम नहीं होता और वो लोगों के साथ मिलती जुलती है। वो अपने आप को दोस्तों जैसा महसूस करती है। मैंडी की यह बात उसके दोस्तों से बिल्कुल हाज़म नहीं हो रही थी, क्योंकि उसके सभी दोस्त उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करते। मैंडी तैयार होकर अपने ऑफिस की पार्टी में जाती है जहां उसकी बॉस ने पार्टी रखी होती है जिसमें सभी ऑफिस के लोग इनवाइटेड थे। मैंडी जब पार्टी में पहुंचती है तो वहां सभी कुलीग उसका मजाक उड़ाने लगते हैं, मगर वो सभी बातों को इग्नोर करने लगती है। अब वहाँ एक लड़की सभी को ड्रिंक देती है। मैंडी उस लड़की से छोटा ग्लास मांगती है क्योंकि बड़े ग्लास में वो ड्रिंक नहीं कर सकती, मगर वो लड़की भी मैंडी का मजाक उड़ाते हुए कहती है कि हमारे पास छोटे ग्लास नहीं होते। अब इतनी बेइज्जती और मजाक उड़ाने के बाद भी मैंडी अपने आप को शांत कर लेती है और उस बड़े ग्लास को लेकर ड्रिंक करने लगती है, मगर उसकी एक दोस्त उसे धक्का देकर ड्रिंक उसके कपड़ों पर गिरा देती है। अब वो वॉशरूम जाती है और अपने कपड़ों को साफ करने लगती है, मगर यहाँ भी उसके कुलीग्स आकर उसे परेशान करने लगते हैं। अब वो कई तरह से परेशान होने लगी थी क्योंकि उसके आसपास के लोग हर वक्त उसका मजाक उड़ाते रहते हैं। इन सब को लेकर वो इतनी ज्यादा परेशान रह जाती है जहाँ उसका मन नहीं करता कि वो अपने घर भी चली जाए। इसलिए यहाँ से सीधा वो अपनी सिस्टर के घर चली जाती है जिसने कभी भी मैंडी का मजाक नहीं उड़ाया था। वो मैंडी की परेशानी जानती थी, इसलिए वो उसे एक डॉक्टर के बारे में बताती है जो उसकी सर्जरी करके उसके नाक को ठीक कर सकता है, मगर मैंडी साफ मना कर देती है क्योंकि उसे सर्जरी से डर लगता है। यहाँ से वो अपने घर चली जाती है जहाँ हमें पता चलता है कि मैंडी रेंट पर एक और लेडी के साथ रहती है और ये भी बाकी लोगों की तरह हर वक्त मैंडी को तंग करती रहती है, यानी उसका मजाक उड़ाती रहती है और आज भी वो वैसे ही करने लगती है। मगर मैंडी ये सब बर्दाश्त करती है और सोने चली जाती है। अब इसी तरह मैंडी की ज़िंदगी गुजरने लगती है हर जगह पर और हर कोई उसके बड़े नाक की वजह से मजाक उड़ाते रहते हैं। एक दिन जब वो अपने ऑफिस जाती है तो वहाँ हम एक लड़के को देखते हैं जो दिल ही दिल में मैंडी को पसंद करता था, मगर मैंडी इस बारे में कुछ नहीं जानती थी। इसके बाद मैंडी को उसकी बॉस कैट बुला लेती है और वो उसे कॉफ़ी बनाने को कहती है और साथ ही उसे काफ़ी बेइज्जत भी करती है। फिर जब वो कॉफ़ी बना रही थी तो उसके कुलीग्स फिर से उसका मजाक बनाने लगते हैं, मगर वो इस चीज़ का परवाह न करते हुए अपने बॉस के लिए कॉफ़ी बना लेती है और उसके टेबल पर रख लेती है, मगर फिर भी उसकी खड़ूस बॉस बजाय उसकी तारीफ करने के उसे बेइज्जत करने लगती है। इतनी बेइज्जत होने के बाद जब वो घर आती है तो उसके साथ रहने वाली लड़की बिल्कुल उसकी बॉस कैट की तरह उसे बेइज्जत करने लगती है। तब इन सबसे परेशान और दुखी होकर मैंडी फैसला करती है कि चाहे कुछ भी हो जाए वो नाक की सर्जरी करके ही रहेगी। अगले दिन वो अपनी बहन के पास जाती है और उससे उस सर्जन का नंबर और पता मांगती है। यह सुनकर उसकी बहन पहले तो काफ़ी हैरान हो जाती है कि मैंडी आखिर कैसे मान गई। इसके बाद वो मैंडी को उस डॉक्टर का नंबर दे देती है। अगले सीन में मैंडी डॉक्टर के पास बैठी होती है। डॉक्टर बताता है कि मैं तुम्हारे नाक को बिल्कुल ठीक कर सकता हूँ, मगर तुम्हें रात को सर्जरी के लिए आना पड़ेगा। जिसे सुनकर मैंडी काफ़ी खुश हो जाती है और घर आकर रात का इंतज़ार करने लगती है। अब यहाँ पर हमें सर्जन के बारे में पता चलता है कि वो कोई सर्जन या डिग्री वाला डॉक्टर नहीं है, बल्कि ये सब तो वो गैर कानूनी तरीके से कर रहा होता है। अब रात होते ही जैसी मैंडी उसके पास पहुंचती है तो वो उस वक्त नशा कर रहा होता है, लेकिन यह उसका रिकॉर्ड था कि आज तक जितनी भी सर्जरी उसने की थी एक भी फेल नहीं हुई थी। वो उसे बेहोश का इंजेक्शन लगाकर अपना काम शुरू कर देता है, मगर तभी यहाँ दो गुंडे आ जाते हैं और सर्जन को धमकाने लगते हैं। यहाँ पर हमें यह पता चलता है कि वो सर्जन नशे का आदी था और उसने उन लोगों से पैसे उधार लिए हैं। वो सर्जन से पैसे मांगने लगते हैं, मगर तभी एक गुंडा सर्जन को पकड़कर दूसरा मैंडी को देखने लगता है जो बिल्कुल बेहोश पड़ी थी। उसे कुछ भी पता नहीं था कि उसके आसपास आखिर क्या हो रहा है। वो आदमी उसके चेहरे से कपड़ा हटाकर खुद एक चाकू उठाने लगता है। हालांकि सर्जन उसे काफ़ी मना करता है,
لیکن وہ آدمی نہیں مانتا اور مینڈی کے پورے ناک کو کاٹ لیتا ہے، جبکہ دوسرا آدمی سرجن کو کافی برے طریقے سے مارنے لگتا ہے۔ ایسا کرنے کے بعد وہ دونوں وہاں سے چلے جاتے ہیں۔ اب سرجن جیسے تیسے اپنے آپ کو ٹھیک کر کے مینڈی کے پاس جاتا ہے تو وہ دیکھتا ہے اس گنڈے نے مینڈی کے پورے ناک کو بہت بری طریقے سے کاٹا ہے، اور تو وہ ناک کو بھی اپنے ساتھ لے گئے ہیں۔ اب سرجن مینڈی کی یہ حالت دیکھ کر ڈر جاتا ہے اور اپنا سامان اٹھا کر یہاں سے بھاگنے لگتا ہے، کیونکہ اسے لگتا ہے کہ مینڈی اب مر گئی ہے اور پولیس والے کل اسے ہی پکڑ لے گی۔ وہی مینڈی کو ایسے ہی بے ہوش پڑے ہوئے 2 دن گزر جاتے ہیں، مگر جیسے ہی اسے ہوش آتا ہے وہ سرجن کو آوازیں دینے لگتی ہے، مگر وہ وہاں تھا ہی نہیں۔ وہ خود وہاں سے اٹھ کر اسے ڈھونڈنے لگتی ہے تو اس کے سامنے ایک شیشہ آتا ہے، اور جیسے ہی وہ اپنے آپ کو اس شیشے میں دیکھتی ہے تو وہ دنگ رہ جاتی ہے، کیونکہ اب اس کے چہرے پر ناک تھی ہی نہیں۔ وہاں سے ایک پٹی اٹھا کر وہ اپنے فیس پر لگاتی ہے۔ اسے کچھ اندازہ نہیں تھا کہ اس کے ساتھ آخر ہوا کیا اور کس نے کیا۔ وہ گھر آ کر اپنے ساتھ رہنے والی عورت سے مدد مانگتی ہے، مگر وہ تو اس کی اتنی بری حالت دیکھ کر کافی ڈر گئی تھی۔ وہ فوراً ہی اسے گھر سے نکل جانے کو کہتی ہے۔ مینڈی اسے کافی سمجھانے کی کوشش کرتی ہے اور اس کے سامنے کافی گڑ گڑاتی ہے کہ پلیز میری مدد کرو، لیکن بار بار وہ اسے گھر سے نکلنے کو کہتی ہے، جس پر مینڈی کو غصہ آتا ہے اور وہاں سے ایک چاقو اٹھا کر اسے موقع پر ہی مار دیتی ہے۔ اب ایسا کرنے پر مینڈی کو کافی مزہ آتا ہے، کیونکہ وہ عورت اس کا کافی مذاق اڑایا کرتی تھی۔ اپنا بدلہ لے کر اسے کافی سکون محسوس ہونے لگتا ہے، اور نہ جانے کیوں وہ اس چاقو کو اپنے ساتھ رکھ لیتی ہے۔ اسے وہ سبھی لوگ یاد آنے لگے جن کی وجہ سے اس کی یہ حالت یہ سب ہوا تھا۔ وہ ان سب میں اپنی بہن کو بھی دوش دیتی ہے، کیونکہ اس کے کہنے پر وہ سرجن کے پاس گئی تھی، مگر بے ہوش ہونے کی وجہ سے اسے یہ پتہ نہیں چل سکا کہ اس کے اس حالت کا ذمہ دار کون ہے۔ اس لیے سب سے پہلے وہ اپنی بہن کے گھر جاتی ہے جو نہا رہی تھی۔ مینڈی اسے بے ہوش کر دیتی ہے، پھر جیسے ہی اسے ہوش آتا ہے تو وہ اپنی بہن کو شیشہ دکھاتی ہے اور ساتھ میں یہ کہتی ہے کہ جیسے تم نے میرے ساتھ کیا میں نے بھی ویسے تمہارے ساتھ کیا۔ مینڈی کے پاس اب کوئی جگہ نہیں ہوتی جہاں وہ رہ سکے، کیونکہ اپنی بہن اور ساتھ والی عورت کو تو اس نے پہلے ہی مار دیا ہوتا ہے، اور اگر وہ وہاں جائے گی تو پولیس کسی بھی ٹائم اسے پکڑ سکتے ہیں۔ اب رات کو شراب پینے کے بعد وہ ایک پارک میں سو جاتی ہے، اور جب صبح اس کی آنکھیں کھلتی ہے تو وہ اپنے سامنے کئی لوگوں کو پاتی ہے۔ پہلے تو وہ ڈر جاتی ہے، مگر وہ لوگ اسے بتاتے ہیں کہ ہم چھوٹے موٹے چور ہیں اور ہم بھی اسی طرح میدانوں پر رات گزارتے ہیں۔ اب یہاں سے ایک بندہ مینڈی کو ایک ماسک دے دیتا ہے، جسے پہن کر مینڈی کافی ہوش ہو جاتی ہے اور یہاں سے نکل جاتی ہے، مگر جاتے جاتے ایسا لگتا ہے کہ اب اسے کسی بات کا ڈر نہیں اور نہ ہی کوئی پچھتاوا ہوتا ہے۔ وہ بالکل پاگل بن گئی ہے۔ یہاں سے سیدھا وہ اپنے آفس جاتی ہے، جہاں سب سے پہلے وہ کاؤنٹر والی لڑکی کے پاس جاتی ہے اور پن سے اسے مار ڈالتی ہے۔ اس کے بعد وہ اپنے سامنے آنے والی ایک اور ورکر کے چہرے پر چاقو سے کٹ مار لیتی ہے اور بعد میں اسے بھی جان سے مار ڈالتی ہے، اور ایک ایک کر کے جو بھی اس کے سامنے آتا گیا اسے مینڈی نے اپنے چاقو سے مار ڈالا۔ وہ ان سبھی کو لیگ سے بدلہ لینا چاہتی جس کسی نے بھی اس کا مذاق اڑایا تھا۔ اس نے ایک لڑکی کو پیچھے سے پکڑ کر اور بعد میں زمین میں پٹک پٹک کر مار ڈالا۔ اس کے بعد ایک کولیگ کو پکڑ کر اس کے سر کے اندر پورا چاقو گھسا دیتی ہے اور اگلی لڑکی کے چہرے کو بہت بری طرح سے خراب کر کے مار ڈالتی ہے۔ پھر وہ دوسرے کیبن میں جاتی ہے، جہاں وہ ایک اور لڑکی کو گلے سے پکڑ کر اس کی بھی جان لے لیتی ہے۔ ایسا کرنے سے اسے مزہ بھی آ رہا ہوتا ہے اور سکون بھی، کیونکہ یہی وہ سارے لوگ تھے جو اس کا مذاق بناتے تھے، اور اس کی ایسی حالت کی ذمہ دار بس یہی لوگ تھے، کیونکہ اگر یہ لوگ اسے پریشان نہ کرتے تو وہ اس سرجن کے پاس نہ جاتی اور آج اس کی ایسی حالت نہیں ہوتی۔ آفس میں سب کو مارنے کے بعد وہ اس کلب میں جاتی ہے جہاں سب اس کا مذاق اڑاتے تھے۔ وہ ایک آدمی کے منہ کے اندر لکڑی کا اسٹک گھسا کر اسے مار ڈالتی ہے اور باقیوں کو بھی ایک کے بعد ایک کو مار ڈالتی ہے۔ ایسا کرنے سے اسے بے حد خوشی مل رہی تھی۔ اس کے بعد اس کے سر پر لوگوں کو مارنے کا بھوت سوار ہو جاتا ہے۔ سبھی لوگ اسے اپنے دشمن لگنے لگے تھے۔ شام کو باہر آ کر وہ ایک اور آدمی کو مار دیتی ہے۔ اسے ایک بات پر کافی غصہ تھا کہ آخر کیوں اس دنیا میں صرف خوبصورت لوگوں کی اہمیت ہے۔ اس وجہ سے اسے جو بھی خوبصورت لگتا اسے مارنے لگتی۔ لوگ جب درد سے تڑپتے تھے تو اسے کافی خوشی ملتی تھی۔ ایک دن ایک لڑکے کو پکڑ کر وہ اس کے اندر ڈرل مشین گھسا دیتی ہے۔ اگلے دن وہ ایک بلیڈ مشین اٹھا کر ایک دوسرے آدمی کو اسے کاٹ لیتی ہے۔ اس کے بعد ایک لڑکی کو کموڈ کے اندر گھسا کر اسے بھی مار دیتی ہے، اور صرف اتنا ہی نہیں، تیر کمان اٹھا کر لوگوں کو نشانہ بنا کر مارنے لگتی ہے۔ وہ اتنی پاگل بن چکی تھی کہ لوگ اس سے جان بچانے کے لیے بھاگتے رہتے تھے۔ اب ایسا کرتے کرتے بدلے کی آڑ میں پتہ نہیں کتنے لوگوں کو اس نے مار دیا تھا، خاص طور پر خوبصورت لڑکیوں کو۔
وہ انہیں اتنا بدصورت بنا دیتی تھی کہ وہ اپنے آپ کو خود مار لیتی تھی۔ کسی لڑکی کے چہرے کو اس نے جلایا تو کسی لڑکے کے چہرے پر اس نے اپنے چاقو سے کافی کٹ لگائے۔ اب دھیرے دھیرے اس نے بہت سے لوگوں کو مارا ہوا تھا، جن میں وہ سبھی لوگ شامل تھے جو اس کا مذاق اڑاتے تھے، سوائے اس کے باس کیٹ کے۔ اصل میں جس دن وہ اپنے آفس گئی تھی سب کو مارنے، اس دن اس کی باس آفس نہیں آئی تھی۔ اب اس کی باس چھٹیاں منانے کے لیے جنگل میں اپنے 2 فرینڈز کے ساتھ آئی ہوئی تھی۔ مینڈی ان کے پیچھے یہاں آتی ہے۔ سب سے پہلے وہ اپنے باس کی ایک دوست کے پیٹ میں چھڑی گھسا کر مار دیتی ہے۔ اسے دیکھ کر باس اور اس کی دوست یہاں سے بھاگنے لگتے ہیں، مگر جلدی مینڈی دوسرے دوست کو پکڑ لیتی ہے۔ وہ کلہاڑی سے اس کے پیر کو کاٹ کر اسے ہی کھانے کو کہتی ہے۔ جب وہ ایسا کرنے سے منع کرتی ہے تو مینڈی کلہاڑی سے اس کا گلا اس کی باڈی سے الگ کر دیتی ہے، جس کے بعد وہ اپنے باس کے پاس پہنچ جاتی ہے۔ مینڈی اسے کافی دردناک موت دینا چاہتی تھی کیونکہ اس کا سب سے زیادہ مذاق اس کی باس ہی اڑایا کرتی تھی۔ وہ پہلے تو اس کے ہاتھ پاؤں کو باندھ لیتی ہے اور بعد میں گھاس کاٹنے والی کینچی کو اس کے پیٹ میں گھسا دیتی ہے، جس سے وہ وہیں مر جاتی ہے۔ اس کے بعد وہ ایک ماہر سرجن کو کال کرتی ہے۔ وہ ماہر سرجن اس کی کامیاب سرجری کر لیتی ہے، جس سے مینڈی کافی خوبصورت دیکھنے لگتی ہے۔ اس کے بعد وہ آفس کے اس لڑکے سے شادی کرتی ہے جو بدصورت ہونے کے باوجود اسے پیار کرتا تھا اور خوشی خوشی اس کے ساتھ رہنے لگتی ہے، اور اس کے ساتھ یہ مووی اینڈ ہو جاتی ہے جو کافی انٹرسٹنگ تھی۔ تو دوستو امید کرتے ہیں آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ہاں تو ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کریں، کیونکہ ہم اسی طرح کے انٹرسٹنگ موویز کا ایکسپلینیشن لاتے رہتے ہیں۔